الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال الله تبارك وتعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقال الله تبارك وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين یا رب العالمین۔ آج کی نشست میں ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ کے تعلق سے اور فتنہ قادیانی کے رد کرنے کے حوالے سے جو 1974 میں 7 ستمبر کو پاکستان کی قومی اسمبلی نے ایک فیصلہ کیا اور قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا، اس کے تناظر میں کل یعنی 7 ستمبر گزری ہے اور اس واقعے کا تذکرہ ہوتا ہے اور ختم نبوت کے عنوان سے تقاریر جلوس کا جلسوں کا اہتمام ہوتا ہے۔ تو اس عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے چند باتوں کی یاد دہانی اور ختم نبوت کے مفاہیم اور اس کی مظاہر اور اس کے حوالے سے ہماری ذمہ داریاں، اس پر انشاءاللہ مختصر کلام کرنا مقصود ہے۔ وقت ہوا تو پڑوسی ملک افغانستان میں کہ جو برسوں سے جنگ کے مراحل سے گزرا ہے، ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق وہاں کے اکنامک انڈیکیٹرز بڑے اچھے ہونا شروع ہو گئے، یعنی وہ طالبان افغانستان کے جن کو دنیا آج بھی مورد الزام ٹھہراتی ہے، ان پر اعتراضات ہوتے ہیں اور جن کی حکومت کو اب تک پاکستان سمیت دنیا کے کسی ملک نے آفیشلی قبول نہیں کیا ہے اور ان پر طرح طرح کے الزامات کی بوچھاڑ بھی ہے، مگر اس وقت ورلڈ بینک کی رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ افغانستان کے جو معاشی حالات ہیں وہ بہت بہتر ہو رہے ہیں۔ تو یہ ہم پاکستانیوں کے لیے ایک تماچا بھی ہے اور ہمارے لیے عبرت کا مقام بھی ہے، کچھ اس پر انشاءاللہ کلام ہوگا۔ باقی جو موجودہ صورتحال ہے معاشی اعتبار سے، بات وہی ہے کہ اللہ کو ہم ناراض کر بیٹھے اور اللہ کی شریعت کے احکام کی ہم نے خلاف ورزی کی، سود کا خاتمہ ختم کرنے کے لیے ہم تیار نہیں، اور IMF کے غلام ابن غلام بن کر ہم اپنی بجلی کے بلوں میں ریلیف دینے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہیں۔ یہ جو ہماری ذلت ہے، بارہا ہم نے اس کا ذکر کیا، اس کی وجہ اللہ کے ساتھ بے وفائی کا معاملہ ہے۔ وقت ہوا تو اس پر تھوڑا سا کلام کریں گے۔ ختم نبوت کے تعلق سے معروف آیت کریمہ جو تلاوت کی جاتی ہے، جو میں نے بھی تلاوت کی ہے، یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں، ولیکن رسول اللہ، ہاں اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور انبیاء کے خاتم ہیں، یعنی آپ پر آ کر انبیاء کے سلسلے کا معاملہ ختم ہو گیا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ ایک بات تو یہ نوٹ فرما لیں کہ اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر ان سے خطاب نہیں فرماتا قرآن کریم میں، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یہ انداز اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم میں ہے، نام لے کر اللہ حضور سے مخاطبت نہیں فرماتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ البتہ 4 مرتبہ قرآن کریم میں لفظ محمد اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا کچھ خاص تناظر کے بیان میں، اور ایک نام مبارک حضور علیہ السلام کا احمد ہے، وہ سورہ صف میں آتا ہے، لیکن مخاطبت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، اس انداز سے اللہ تعالیٰ مخاطبت فرماتا ہے۔ اس آیت کریمہ کا ایک پس منظر بھی ہے، حاصل اس کا مختصراً یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے حضرت زید رضی اللہ عنہ، اور عرب میں منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا سمجھا جاتا تھا، تو یہ بڑی بری رسم تھی، اور اس کا ایک پہلو یہ تھا کہ اگر وہ منہ بولا بیٹا اپنی بیوی کو طلاق دے دے مثال کے طور پر، تو جس کا وہ منہ بولا بیٹا ہے وہ اس سے نکاح نہیں کر سکتا تھا۔ یہ بات درست نہیں ہے، اس لیے کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا
نہیں ہوتا۔ چنانچہ حضرت زید کا نکاح ہوا تھا رسول اللہ علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق حضرت زینب سے جو حضور کے خاندان سے تھیں، معاملہ نہ چل سکا اور اللہ کی مشیت میں یہ تھا کہ جناب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زینب کو جو ہے وہ طلاق دیں اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا ان سے نکاح ہو۔ یہ رسم بد جو تھی کہ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا سمجھتے تھے، اللہ نے اس بری رسم کا خاتمہ رسول اللہ سے کروایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی تفسیر یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے، سورہ احزاب کی تفسیر میں پڑھ لیجئے گا۔ اب اگلی بات یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو 3 بیٹے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، مگر تینوں کا انتقال چھوٹی عمر میں ہو گیا تھا۔ 4 بیٹیاں ہیں حضور کی، وہ جوان ہوئی ہیں، لیکن تینوں بیٹوں کا انتقال حضور علیہ السلام کی وہ چھوٹی عمر میں ہو گیا۔ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں۔ کیوں؟ آپ کے جو حقیقی 3 بیٹے ان کا چھوٹی عمر میں انتقال ہو گیا، اور جناب زید کی طرف اشارہ ہو گیا کہ وہ آپ کے منہ بولے بیٹے تو ہیں لیکن حقیقی بیٹے نہیں ہیں۔ آگے فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ، اور اب اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور انبیاء کے خاتم ہیں۔ ختم جو ہے وہ خاتمے کے ترجمے کے اعتبار سے بھی اس کا مفہوم بیان کیا جاتا ہے، 2 مفاہیم آگے ذکر کر دیے جائیں گے۔ البتہ یہاں رسول اللہ کا لفظ بھی آیا اور نبیین کا لفظ بھی آ گیا۔ ہر طرح کا معاملہ، یہ قادیانیوں کی طرف سے کچھ باتیں اٹھائی گئی ہیں تو اس کا جواب انہی 2 الفاظ میں کہ ہر طرح کا تصور کوئی نبوت کا، رسالت کا، وہ ختم بھی ہو گیا، وہ مکمل بھی ہو گیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ البتہ اس آیت کی تفسیر میں نہیں جا رہا، اور یہ کہ قادیانیوں کی طرف سے کیا اعتراضات کیے گئے اور ہمارے علماء نے ان کے کیا جوابات دیے، کہ یہ اس وقت کا موضوع نہیں ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ قرآن حکیم میں ختم نبوت کے تعلق سے ایک ہی آیت نہیں ہے، علماء نے کم سے کم 100 مقامات قرآن کریم کے واضح کیے ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی طرف اشارہ قرآن حکیم میں ملتا ہے۔ کم سے کم 100 مقامات۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بھی ہے، مولانا انور شاہ کاشمیر رحمۃ اللہ علیہ کا مفصل اس پر کام ہے، اور دیگر ہمارے علماء کو وہاں پر آپ کو مل جائے گا۔ چند آیات کا میں اشارہ کر دوں، مثال کے طور پر ہم سورۃ البقرہ ہی کے شروع میں پڑھتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، متقین کا ذکر ہے، اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اے نبی یہ کون ہے متقین؟ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو اے نبی آپ پر نازل کیا گیا، اور من قبلک جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ تو یہ نہیں فرمایا کہ جو آپ کے بعد نازل ہوگا، تو آپ پر جو نازل کیا گیا اس پر ان کا ایمان ہے، اور آپ سے پہلے جو کچھ نازل کیا گیا اس پر ان کا ایمان ہے۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ آپ کے بعد اب کوئی وحی نہیں آئے گی۔ اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 136 ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، من بعد نہیں ہے۔ اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول علیہ السلام پر، اور اس کتاب پر جو اللہ کے رسول علیہ السلام پر نازل کی گئی، اور ان کتابوں پر جو اللہ کے رسول علیہ السلام سے پہلے نازل کی گئیں۔ بعد کا ذکر نہیں ملتا۔ اس انداز کی اور آیات بھی قرآن کریم میں ہمیں مل جاتی ہیں۔ اسی طرح پچھلی کتابیں تورات بھی اللہ نے نازل فرمائی، انجیل بھی اللہ نے نازل فرمائی، اور خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تورات میں تبدیلیاں ہوئیں، انجیل میں تبدیلیاں ہوئیں، ان کی تبدیلیاں کرنے والوں نے مال بٹورا اور کچھ دنیا کا مال و دولت کمانے کی کوشش کی اللہ کی آیات میں تحریف کر کے، لیکن اللہ نے تورات کی حفاظت کا ذمہ نہ لیا، انجیل کی حفاظت کا ذمہ نہ لیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ مثال کے طور پر سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس ذکر یعنی قرآن حکیم کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پچھلی کسی کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہ لیا، قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ لیا، تو قرآن قیامت تک کے لیے ہے، کسی اور الہامی کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ پچھلے انبیاء آتے تھے، وہ اپنی قوم کو پکارتے تھے، ان کی رسالت خاص علاقے، خاص وقت، خاص قوم کے لیے ہوا کرتی تھی۔ کئی رسولوں نے پکارا، سورہ آراف کی آیت نمبر 59 میں ہے
نوح علیہ السلام کا تذکرہ، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ سورہ اعراف میں اور رسولوں کا ذکر بھی ہے، ہر رسول نے فرمایا یا قومی، اے میری قوم، اے میری قوم، اے میری قوم۔ لیکن اللہ کے رسول جب پکارتے ہیں تو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 میں ذکر آتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانو اپنے رب کی عبادت کرو۔ پچھلے پیغمبروں کی پکار قوم کے لیے تھی، رسول اللہ علیہ السلام کی پکار سارے انسانیت کے لیے ہے۔ آپ کی رسالت یونیورسل ہے اور تا قیامت ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول علیہ السلام سے قرآن کریم کہلواتا ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 میں قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اے لوگو، اے انسانوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ رسول اللہ علیہ السلام سے پہلے اور بنی اسرائیل کے آخری رسول، رسول اللہ علیہ السلام سے پہلے اور بنی اسرائیل کے آخری رسول عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں واضح فرماتے ہیں وَرَسُولًا إِلَىٰ بنی اسرائیل، وہ رسول تھے بنی اسرائیل کی طرف، ساری انسانیت کی طرف نہیں۔ تو پچھلے رسول خاص قوم، خاص علاقہ، خاص وقت، معاف کیجیے گا، لیکن رسول اللہ علیہ السلام کی رسالت ساری انسانیت کے لیے۔ اسی طرح قرآن کریم فرماتا ہے سورہ سبا کی آیت نمبر 28 میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ اسی طرح قرآن کریم فرماتا ہے، بلکہ یہ بات تو گوسپل آف برناباس میں بھی ہے، انجیل برناباس، اس کی کافی باتیں قرآن حکیم کی تعلیمات سے میچ کرتی ہیں۔ ایک اصول سمجھ لیں، ہم تورات کو اس تورات کو مانتے جو اصلاً موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی، ہم اس انجیل کو مانتے جو اصلاً عیسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی، مگر اب تورات میں بھی بہت تحریف اور تبدیلیاں، انجیل کے بہت سارے ورژنز ہیں، بہت ساری تبدیلیاں۔ کس بات کو ہم مانیں گے؟ ان کی جو بات الفرقان قرآن سے میچ کرے گی، قرآن سے مطابقت رکھے گی، ہم کہیں گے بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن اب مہیمن ہے، پچھلی کتابوں کی حفاظت کرنے والا، قرآن الفرقان ہے، حق اور باطل میں جو ہے فرق کر دینے والا۔ تو گوسپل آف برناباس میں اس کے چیپٹر نمبر 97 میں بھی یہ بات موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا He will come and he will be the mercy for all the worlds، میں تو چلا جاؤں گا، وہ جو آئیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم the most admired one، انگریزی میں ترجمہ ہے، فارقلیت ہے یہ گریک کے اندر، اور محمد اور احمد عربی میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا He will come and he will be the mercy for all the worlds، یہ تو ہے گوسپل آف برناباس میں، انجیل برناباس میں۔ قرآن کی آیت ہم سب کو یاد ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ایسے کم و بیش 100 کے قریب مقامات قرآن حکیم میں ہیں جہاں رسول اللہ علیہ السلام کی ختم نبوت کی طرف اشارہ۔ پھر احادیث مبارکہ میں تفصیلات ہیں، مشہور حدیث اللہ کے رسول علیہ السلام کی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حجۃ الوداع کا موقع، مسلم شریف کی روایت بھی ہے، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا تم آخری امت ہو، تمہارے بعد کوئی امت نہیں، اور میں آخری رسول ہوں، میرے بعد کوئی رسول نہیں ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بالفرض آج موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں، بالفرض اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو مجھے مانے بغیر ان کو بھی کوئی چارہ کار نہیں ہوگا۔ بالفرض اگر موسیٰ بھی آ جائیں تو مجھے مانے بغیر ان کے لیے بھی کوئی چارہ کار نہیں ہوگا۔ ایک ذرا ٹیکنیکل جملہ، کیونکہ جب یہ مباحث چلے تھے 1974 کے مباحث میں رد قادیانیت کے تعلق سے تو کام پہلے سے چلا آ رہا ہے، مگر جب ریاستی سطح پر اس کو قانونی سطح پر زیر گفتگو لایا گیا تو بڑے مباحث کھولے، مسلمان کی تعریف کیا، بڑا ٹیکنیکل سوال، اس کی بھی جوابات علماء نے دیے۔ ایک بڑا پیارا جملہ ہے، کیونکہ ایک سوال ذہن میں آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام بھی تو تشریف لائیں گے، احادیث واضح اس بارے میں موجود ہیں، تو ٹیکنیکلی جملہ ہے رسول اللہ خاتم النبیین ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر آ کر نبوت ختم ہو گئی، رسالت کی تکمیل ہو گئی، اس معنی میں کہ اب قیامت تک آپ ہی کا کام چلے گا، آپ ہی کا نام چلے گا، آپ ہی کی تعلیم چلے گی، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ یہ ہے ٹیکنیکل جملہ۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے تو وہ اب نبی کی حیثیت میں نہیں، وہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی شریعت ہی کی پابندی کریں گے۔
تو ٹیکنیکل جملہ علماء نے لکھا کہ کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، پچھلے عیسیٰ علیہ السلام واحد، اس کی تفصیلات ہیں، یعنی ان کے آنے کے بارے میں تفصیلات ہیں، وہ تشریف اگر لائیں گے تو نئے نبی کی حیثیت میں نہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شریعت کی پاسداری اور پابندی کریں گے۔ یہ تو چند آیات اور کچھ احادیث کی طرف توجہ دلائی گئی، باقی آپ اور ہم جانتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام کے دور میں غلبہ دین کی جد و جہد کے دوران میں قتال کا مرحلہ بھی آیا، اور اس قتال فی سبیل اللہ کے مرحلے کے دوران سینکڑوں صحابہ شہید بھی ہوئے راہ خدا میں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ لیکن جب دین غالب کرنے کی جد و جہد تھی تب بھی شہادتیں، خلفائے راشدین کے دور میں دین کا تحفظ، یہ ماہ محرم کے تعلق سے کلام ہم کر چکے، خلفائے راشدین کے دور میں بھی دین کا تحفظ تب بھی شہادتیں، اور جھوٹے دعوے دار جو نبوت کے دعوے جھوٹے لے کر کھڑے ہوئے، مسیلمہ بن کذاب اور اس طرح کے لوگ، ان کے خلاف بھی قتال کیا گیا، اور سینکڑوں صحابہ کرام نے ان جھوٹے دعوے دار جو نبوت کے جھوٹے دعوے دار تھے ان کا خاتمہ کرنے کے لیے جان راہ خدا میں پیش کی۔ اس عقیدے کا تحفظ اتنا اہم کہ جس طرح صحابہ نے غلبہ دین کی جد و جہد میں جانیں پیش کی ہیں، اس عقیدے کے تحفظ کے لیے اور نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کا خاتمہ کرنے کے لیے بھی قتال کیا ہے۔ اور امت کی تاریخ اس سے خالی نہیں ہے، امت کی تاریخ کے کئی ادوار میں اس طرح کے جھوٹے دعوے داروں کا قلع قمع کیا گیا ہے۔ یہ ہے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کا تسلسل۔ جو 7 ستمبر 1974 کا معاملہ ہے، جب سڑکوں پر بھی عوام نے تحریک چلائی، یہ محض خالی قومی اسمبلی میں معاملہ نہ ہوا، قومی اسمبلی میں تو باقاعدہ گفتگو ہوئی ہے کئی دن تک، بعض نے 13 دن لکھا، بعض نے کم و بیش کم یا زائد، اور ان کے 2 گروپ تھے قادیانیوں کے، اور ان کے ذمہ داروں کو پیش کیا گیا، جو تم نے بات کرنی بیان کرو، مگر وہ اپنے مسلمان ہونے کے بارے میں دلائل پیش نہ کر سکے، اور جھوٹی نبوت جس کا دعویٰ کیا تھا غلام احمد قادیانی نے، کہا ہاں ہم اس کو اللہ کا نبی مانتے معاذ اللہ، یہ اقرار انہوں نے کیا ہے، کئی دن تک ان پر جرح کی گئی ہے، کئی دن تک ان کو اپنا موقع پیش کرنے کا موقع دیا گیا، یہ ساری کارروائی تو قومی اسمبلی کی بھی ہوئی ہے، عوام نے سڑکوں پر تحریک بھی چلائی، جانیں بھی دیں، علماء نے دلائل بھی پیش کیا اور دلائل کے لیے مواد بھی پیش کیا ہے۔ یہ ساری تفصیلات ہمارے بعض اہل علم نے قلم بند بھی کر دی، وہ تفصیلات وہاں پر دیکھی جا سکتی ہیں، وہ قومی اسمبلی کی کئی دن کی رودات وہ مرتب شدہ موجود ہے، ویب سائٹس پر بھی مل جائے گی۔ خاص طور پر عالمی مجلس ختم نبوت کے حضرات نے اس پر بڑا کام کیا، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ان کی ویب سائٹ اور ان کے جو بھی بلاگز وغیرہ وہاں سے وہ تفصیلات مل جائیں گی۔ اب آئیے اگلی بات، یہ خاص طور پر ہم سب کے لیے تو ہے ہی، لیکن بالعموم تو ہم سب کے لیے ہے، اور استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی عقلی طور پر بھی توجیحات پیش کی ہیں۔ البتہ ہمارے نوجوانوں کے لیے شاید یہ بات دلچسپی کا باعث بنے کہ کیوں رسول اللہ کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے، یا تو کبھی کسی نئے نبی کی ماضی میں ضرورت اس لیے ہوتی کہ ایک خطے میں کسی علاقے یا قوم میں ایک نبی کو بھیجا گیا تو دوسرے علاقے میں ضرورت ہے، دنیا گلوبل تو نہیں تھی نا، ایک دوسرے علاقوں کے ساتھ لوگوں کا تعلق تو نہیں تھا، تو اگر ایک خطے علاقے میں کسی پیغمبر کی ضرورت ہے اور وہاں پیغمبر کو بھیج دیا گیا، اور اگر دوسرے علاقے تک اس خطے کے لوگوں کا پہنچنا ممکن نہیں اور وہاں ضرورت ہے تو وہاں نبی کو بھیجا گیا۔ بنی اسرائیل کی تاریخ میں موجود ہے، ایک دن میں 43 انبیاء کو بنی اسرائیل نے شہید کیا، 43 انبیاء کو شہید کیا، بالخصوص یہود کی یہ تاریخ بھری ہوئی۔ تو ایک وقت میں کئی انبیاء موجود رہے، فلاں علاقے میں ضرورت ہے، فلاں علاقے میں ضرورت ہے، فلاں علاقے میں ضرورت ہے، تو اگر ایک علاقے میں ایک پیغمبر ہے دوسرے میں نہیں تو دوسرے میں ضرورت ہے۔ اب ایسی کوئی حاجت نہیں، کیونکہ رسول اللہ علیہ السلام کی رسالت گلوبل ہو گئی، یونیورسل ہو گئی، اور جب رسول اللہ علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا، پیغمبر بنا کر بھیجا گیا، تو اس قدر یعنی جدہ کا ساحل موجود تھا، جدہ کے ساحل پر چائنا کے جہاز لگتے تھے، چائنا کی تاریخ ہزاروں برس پرانی ہے، اور دنیا کا رابطہ موجود تھا ان ذرائع سے، اور بات پہنچ سکتی تھی۔ رسول اللہ علیہ السلام کے دور میں جو خانہ کعبہ کی از سر نو تعمیر کا معاملہ ہوا، مشہور واقعہ، جب آپ 35 برس کے تھے، اس کی جو لکڑی استعمال کی گئی وہ ایک جہاز تھا، رومیوں کا لنگر انداز تھا جدہ کے ساحل پر، اور اس کی لکڑی کو استعمال کیا گیا۔ یہ دنیا اس طرح اس معنی میں جڑی ہوئی تھی کہ ایک علاقے کی بات دوسرے علاقے میں پہنچنا ممکن تھا۔
اس وقت اللہ نے حضور کو بھیجا، پہلے نہیں بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم، تو کسی نئے نبی کی حاجت نہیں۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے کوئی کتاب عطا کی ہوتی ہے اور لوگوں کے لیے رہنمائی اس میں موجود ہوا کرتی ہے، مگر کتاب میں تبدیلی ہو جائے، کتاب میں تحریف ہو جائے تو نئی کتاب کی ضرورت ہوگی۔ اور یاد رہے ایسا کبھی نہ ہوا کہ اللہ نے کتاب بھیجی اور نبی کو نہ بھیجا ہو۔ ایسا تو ہوا نبی آ گئے، پچھلی کتاب چل رہی، پچھلی شریعت چل رہی، لیکن ایسا کبھی نہ ہوا کہ کتاب آئی ہو پیغمبر نہ آئے ہوں۔ تو ایک اور پیغمبر کی حاجت اس لیے بھی تھی کہ پچھلی تعلیم بدل گئی، اس میں تحریف ہو گئی، اس میں تبدیلی ہو گئی، تو نئی کتاب کی ضرورت ہے۔ اب ایسا بھی معاملہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل فرمایا، اور قرآن جمع سنت رسول ذہن میں رہے، قرآن جمع تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذہن میں رہے، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے محفوظ فرما دیا، تو کسی نئے پیغمبر کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک پاسبلٹی یہ ہوتی تھی کہ حالات کی تبدیلی ہو جاتی ہے، انسان ترقی کرتے کرتے یہاں تک پہنچا ہے، کبھی وہ دریا بلکہ غار میں رہتا تھا، جنگل سے پتے اس نے لے لیا اور جسم کو ڈھانپ لیا، پھل کھا لیے، پانی پی لیا، اس کی زندگی گزر گئی۔ نہ وائی فائی کا مسئلہ تھا، نہ اسمارٹ فون کا ایشو تھا، نہ سولر کا پرابلم تھا، نہ کوئی ٹرانزیکشنز کا پرابلم تھا، نہ کوئی بینکنگ سسٹم کا مسئلہ تھا، سادہ سی زندگی تھی، چل رہا ہے معاملہ۔ لیکن زندگی سادہ رہی نہیں، غاروں سے لوگ نکل کر دریا کنارے بھی آئے، سمندر کنارے بھی آئے، چھوٹی چھوٹی بستیاں بھی بنی۔ تو اب تعلیمات اور چاہیے، کیونکہ لوگوں کا سوشل انوائرمنٹ بدل رہا ہے، اسٹرکچر بدل رہا ہے، حالات بدل رہے ہیں، حالات کی تبدیلی سے نئی ہدایت کی ضرورت ہے۔ اسی طرح لوگ چھوٹی چھوٹی بستیوں سے آگے بڑھے اور انہیں شہر بنانا شروع کر دیے، شہروں سے آگے بڑھے تو انہوں نے ریاستیں بنانا شروع کر دیں۔ رسول اللہ کا دور آیا صلی اللہ علیہ وسلم تو روم کی ریاست بھی موجود ہے، ایران کی ریاست بھی موجود ہے۔ کیا اس میں کوئی مزید ارتقاء ہوا ہے؟ اس میں کوئی اور مزید ایوولوشن ہوا ہے؟ نہیں۔ تو جب سادہ زندگی تھی، سادہ ہدایات چل رہی تھی، پہلے دن اللہ نے آخری کلام نہیں دیا۔ جیسے پہلی جماعت کے بچے کو یا اسٹوڈنٹ کو 5ویں جماعت کی کتاب اور 5ویں جماعت والے کو 10ویں جماعت کی کتاب اور 10ویں والے کو ماسٹرز لیول کی کتاب نہیں پڑھائی جاتی، اپنے لیول پر پڑھائی جاتی۔ تو انسان کا سوشل ایوولوشن ہوا، ایک اس کا سوشل ارتقاء ہوا ہے، معاشرتی ارتقاء ہوا۔ سادہ زندگی سے وہ زندگی کی پیچیدگیوں کی طرف گیا ہے، اور پیچیدہ ترین صورتحال آگے جب ریاستیں وجود میں آ گئیں، اور آج تک ریاستوں کا تصور موجود ہے۔ اس سطح پر آ کر اللہ نے دین کو مکمل فرما دیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ مشہور آیت ہے، وہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے، اور کسی نبی یا پیغمبر کے لیے الفاظ نہیں ہے جو رسول اللہ کے لیے آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور کی رسالت تمام انسانیت کے لیے قرار دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور پر نازل ہونے والے قرآن اور آپ کی تعلیم کو قیامت تک محفوظ فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضور پر دین کی تکمیل کا اعلان فرما دیا۔ تو بٹ نیچرل اب کسی نبی کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ یہ عقلی طور پر دلائل، مزید تفصیلات سے اس کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ میں یہاں پر ایک کتاب ہے استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت، تحریر ہے ان کی، تھوڑی سی ذرا ثقیل تو ہے، مگر جن کو تھوڑا شوق ہو وہ ضرور اس کا مطالعہ کریں۔ کیوں اللہ نے حضور کو قرآن دیا آخری پیغام، پہلے کیوں نہیں دیا؟ کیوں اللہ کے رسول پر دین کی تکمیل کا اعلان ہوا، پہلے کیوں نہ ہوا؟ اس کی بڑی خوبصورت الیبوریشن اور تفصیل استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت، اس کتابچے میں تفصیل آپ کو ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور جو اس وقت ہمارا موضوع ہے کہ عقیدہ ختم نبوت، اس کا ایک تحفظ کا پہلو، عقیدے کا پہلو، جو رسول اللہ علیہ السلام کو اللہ کا آخری رسول نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ چاہے وہ اللہ کو مانے، آخرت کو مانے، رسول اللہ کے رسالت کو نہ مانے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 8 میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے کچھ ہے جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم آخرت کو مانتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، وہ ایمان والے نہیں۔ ایک راہ پس منظر میں یہود کا تذکرہ ہے جو اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے، بگڑا ہوا عقیدہ تھا مگر آخرت کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے، مگر رسول اللہ علیہ السلام کو اللہ کا رسول نہیں مانتے تھے۔ ان کے بارے میں اللہ کہتا ہے چاہے یہ اللہ کو ماننے کا دعویٰ کریں، چاہے آخرت کو ماننے کا دعویٰ کریں، لیکن اللہ فرماتے کہ ان کا ایمان نہیں۔ کیا مسنگ ہے؟
رسول اللہ پر ایمان مسنگ ہے. یہی وجہ ہے علماء امت نے ایمان کی جو ٹیکنیکلی ایک ڈیفینیشن بیان فرمائی وہ یہ ہے تصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہر وہ خبر جو محمد مصطفیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام نے دی اس کی تصدیق کرنا یہ ایمان ہے. تو چاہے یہودی ہو نصرانی ہو کوئی بھی اللہ کو مانے آخرت کو مانے فرشتوں کو مانے تورات کو مانے انجیل کو مانے مگر وہ محمد رسول اللہ علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتا تو وہ ٹیکنیکلی مسلمان نہیں ہے. یہ تو ہے اس کا قانونی پہلو. اب اس کا ایک اور پہلو ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پر نبوت آ کر ختم ہی نہیں ہو گئی بلکہ اس کی تکمیلی شان بھی سامنے آئی. انبیاء پہلے بھی آئے مگر محمد مصطفیٰ علیہ السلام امام الانبیاء کی حیثیت میں آئے. شریعت کتاب دین کا حکم اللہ پہلے بھی دیتا رہا مگر امتیازی شان محمد مصطفیٰ کی بیان ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ. سورہ صف کی آیت نمبر 9, سورہ فتح کی آیت نمبر 28, سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 میں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا مکمل ہدایت نامہ قرآن کریم دے کر بھیجا ودین الحق دین حق دین اسلام دے کر بھیجا لیظہرہ علی الدین کلہ تاکہ آپ اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں. اور 23 برس کی جد و جہد بارہا ہم نے کلام کیا اس میں حضور کا اپنا خون اطہر طائف کی گلیوں میں احد کے میدان میں بہا. اپنے پیارے صحابہ کی لاشیں حضور نے دیکھی ان کی جانوں کے نذرانے پیش کیے تب اللہ کا دین غالب ہوا. یہ ختم نبوت کا تکمیلی مظہر اس معنی میں مینیفیسٹو اس معنی میں سامنے آیا کہ رسول اللہ کے ہاتھوں اللہ کا دین بالفعل غالب ہوا ہے. قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81 میں ہے. اے نبی علیہ السلام فرما دیجیے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا بے شک باطل ہے ہی مٹنے کے لیے. سورۃ النصر میں ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. اور آپ دیکھیں گے لوگ جوق در جوق اللہ تعالیٰ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. یہ تکمیلی مظہر تو حضور کے ہاتھوں ہوا اور تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب جو خود یک فی دنیا, بڑے پیارے الفاظ ہیں ڈاکٹر غلام مرتضی ملک شہید کے, یک فی دنیا پوری دنیا میں اکیلے محمد مصطفیٰ کھڑے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم. دعوت دی ہے قرآن سے انقلابی دعوت. اس دعوت کو قبول کرنے والوں کو منظم کیا ہے, انہیں تربیت دی اللہ والا بنایا ہے, صبر کے کٹھن مراحل سے گزارا ہے, 13 برس تک قرآن کے ذریعے تربیت کی ہے, بدر میں پھر اتارا ہے تو اللہ کی نصرت آئی اور 23 برس کی قلیل مدت میں اللہ کا دین بالفعل غالب ہوا. یہ ختم نبوت کا ایک تکمیلی مظہر ہے جو امتیازی شان محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی. اور اس ضمن میں اگلی تفصیل کا موقع نہیں, اگلی اور آخری بات اس ضمن میں یہ ہے اس کی ایک اور شان ہے اور وہ شان ہے کہ حضور کی رسالت یونیورسل ہے نا, تمام انسانیت کے لیے. یہ بھی بڑا پیارا تذکیہ استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب کا رحمۃ اللہ علیہ کہ حضور کی رسالت تمام انسانیت کے لیے اور حضور کا مشن ہے اللہ کے دین کا غلبہ. تو جب تک پوری انسانیت پر اللہ کا دین کا غلبہ نہیں ہو جاتا یہ بھی شکل ہوگی ہر گھر میں اسلام کا کلمہ داخل ہوگا. رسول اللہ کی حدیث ہے. آج تو عجیب بات لگ رہی ہے نا, ہاں 14 صدیوں پہلے بھی بات عجیب تھی. ہر گھر میں اللہ کا کلمہ داخل ہوگا. یا تو گھر والے کو عزت ملے گی, اسلام قبول کرے گا, مسلمانوں کے برابر کے حقوق لے گا, یا ذلت ملے گی, ذمی بن کر رہنا پڑے گا اور اسلام کی بالادستی کو قبول کرنا پڑے گا. یوں بھی اللہ ہر گھر میں پکا ہو مٹی گارے کا یا کچا ہو خیمے کا کوئی خیمہ بنا ہو, ہر گھر میں اللہ اسلام کو داخل کرے گا. کل روئے ارضی پر اللہ کی زمین پر اسلام غالب ہوگا قیامت سے پہلے. اور عجیب بات کیا ہے, یہ امتیوں کے ہاتھوں ہوگا جو کبھی نبی کے ہاتھوں نہ ہوا سوائے امام الانبیاء کے صلی اللہ علیہ وسلم. عجیب بات ہے, اس میں انبیاء کی کوئی عزت میں کمی واقع نہیں ہو رہی, اللہ کی مشیت کا معاملہ. یہ امتیازی شان ہے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی. آپ کے ہاتھوں سرزمین عرب پر ہوا اور اس کی توسیع کا آغاز آپ نے خود فرمایا سلطنت روما کے خلاف سن 9 ہجری, اور اس کا تسلسل اور ایکسپینشن ہے خلفائے راشدین کا دور. اس کے بعد زوال سے ہم گزر رہے ہیں, لیکن کل روئے ارضی پر قیامت سے قبل یہ ہو کر رہنا ہے اور یہ ذمہ داری آج امت مسلمہ کے کاندھوں پر ہے. تو ختم نبوت کا ایک پہلو ہے عقیدے کا تحفظ. ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ کا ایک پہلو ہے مرتد قسم کے لوگوں کے خلاف کارروائیاں ہوں. یہ ایک الگ مسئلہ ہے اپنی جگہ پر. اپوسٹیٹ دین سے پھرنے والا اس کی سزا قتل ہے, اسلام تفصیل ہے اپنی جگہ پر.
یا جھوٹی نبوت کے دعوے دار بن کر کھڑے ان کا قلع قمع کرنا، یہ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ ہے۔ اور ایک اس کا قانونی پہلو ہے کہ مسلمان وہی کہلائے گا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری رسول مانے۔ ایک اس کا عملی اظہار وہ حضور کے ہاتھوں ہوا مختصر مدت میں اللہ کے دین کا غلبہ، اور ایک قیامت سے پہلے اس کا اظہار کیا ہونا ہے کہ اس پوری زمین پر اللہ کا دین غالب ہوگا۔ البتہ یہ کام کرنا امتیوں کے ذمے ہے، جس پر ہم برسوں سے گفتگو کر رہے ہیں۔ وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ اور ہم نے اگر 5 صدی پہلے 76 برس پہلے کم و بیش یہ مملکت خدا داد حاصل کی تھی، تو اس لیے کہ ایک نمونہ دنیا کے سامنے رکھیں تاکہ یہاں سے دین کا غلبہ ہو اور نظام خلافت قائم ہو اور ساری دنیا کے سامنے اس کا نمونہ پیش کر سکے۔ یہ ہے اس کا عملی اظہار جو ہونا ہے قیامت سے قبل، اور اس کے لیے جد و جہد کرنا، اللہ کے دین پر عمل، اللہ کے دین کی دعوت اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا، یہ ہم اور آپ، ہم مسلمانوں امتیوں کے کاندھوں پر ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصراً اگلی بات، افغانستان پڑوسی ملک، اب بھی بڑے پریشرز، بدترین مسلمان حکمرانوں اور مسلمان ملکوں نے ان کے ساتھ سلوک کیا، اب تک ان کی حکومت کو قبول نہیں کیا ہے۔ اور ورلڈ بینک کی رپورٹ کہہ رہی کہ صاحب اکنامک انڈیکیٹرز بڑے زبردست ہو گئے افغانستان کے، مہنگائی کم ہو رہی ہے، ان کی کرنسی مضبوط ہو رہی ہے۔ ہمارے یہاں ڈالر کتنے کا ہے؟ 325 28 27، تھوڑا سا بھی کم ہو گیا، ایسے ہی ہے نا، 300 سے نیچے تو نہیں ہے نا۔ 82 افغانی کرنسی کے 82 میں $1 مل رہا ہے۔ اور یہ وہ قوم ہے جس نے رشیا کو نمٹا پہلے، پھر امریکہ بدماش دہشت گرد کو نکالا، اور اب بھی ان کے خلاف سازشیں، ان کے $9 ارب امریکہ بدماش لے کر بیٹھا ہوا ہے، ان کے خلاف سازشیں ہو رہی۔ بوم بلاسٹ میں ان کی بڑی بڑی ٹاپ براس، بڑے بڑے علماء اور ذمہ داران اب بھی شہید ہو رہے ہیں۔ برسوں جنہوں نے جنگ کو فیس کیا ہے، جنگ ان پر مسلط کی گئی ہے، ساری دنیا ان کو قبول کرنے کو تیار نہیں۔ حد یہ ہے، عورتوں کی تعلیم کی بڑی فکر ہے، کافروں کو کیا مسلمانوں کو، اور 40-50 مسلمان ملکوں کے علماء بھیج کر ان کو کہا جا رہا عورتوں کو تعلیم دو، وہ کہہ رہے دیں گے اپنے نظریے کے مطابق اور اپنے پروٹوکولز اور اپنی جو بھی ہماری مرضی ہوگی اس کے مطابق۔ یہ تو ان پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے۔ مگر آج ورلڈ بینک کی رپورٹ، جیسی بھی رپورٹ ہے ورلڈ بینک کی ہے بھائی، مطلب وہ کہہ رہی ہے کرنسی افغانستان کی مضبوط ہو رہی ہے، مہنگائی وہاں پر کم ہو رہی ہے، کرپشن وہاں پر کم ہو گئی ہے، تنخواہیں پابندی سے دی جا رہی ہیں، پیسہ ہے ان کے پاس، اور اب وہ اپنے یہاں منرلز کے ایکسپلور کرنے کے لیے، معدنیات کو نکالنے کے لیے کئی ملکوں سے، ترکیہ، چائنا، انہوں نے ملینز آف ڈالرز کے جو ہے وہ معاہدات کر لیے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ طالبان افغانستان کی بات کر رہا ہوں، جنہوں نے اللہ پر توکل کر کے امریکہ بہادر سے جنگ کی ہے، 50 ممالک جو الائڈ فورسز بن کر آئے ان سے جنگ کی ہے، جنہوں نے اپنا خون دیا، اپنے بچے دیے، اپنے بوڑھے دیے، اپنے جوان دیے، اپنی بیٹیاں دیں، اللہ پر توکل کر کے ڈٹ گئے پوری دنیا سے۔ اور یہ صرف 2 سال کی بات ہے ابھی، حالانکہ ان کو 20 بھی لگ جائے تو کم، 20 سال بھی ان کو لگے تو کم۔ ہمیں غیرت آنی چاہیے، ہم ایٹمی صلاحیت رکھنے والے، بہترین فوج رکھنے والے، بہت ساری یونیورسٹیز افغانستان سے تو زیادہ ہے نا ہمارے پاس، بڑے بڑے بینکرز، اکانومسٹ، اربوں کا ہمارا فنڈ، اربوں کی ہماری تعلیم کا فنڈ، اور نہ جانے کیا کچھ۔ 76 برس سے بعد ہم کہاں کھڑے ہیں آج؟ کوئی ہمیں خدا کا خوف کرنا چاہیے، کوئی غیرت ہمیں آنی چاہیے، اور کچھ ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ ہماری افواج کو، ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے مقتدر طبقات کو، ہمارے ذمہ داران کو، اور مجھے آپ کو، ہم سب کو ان سے اللہ پر توکل کرنے کا سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی معاشی حالات ہم سب کو پتہ ہے، کچھ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، ہمارا وہی سبق ہے۔ کس قدر ہم غلام ہیں کہ IMF وہ کہہ رہے ہیں بھائی ذرا لوگ سڑکوں پر آ گئے تو بجلی میں ریلیف دے دو، نہ، بالکل نہیں۔ بڑھانے کی بات تو ہو سکتی، ریلیف کی بات تازہ ترین کے 200 یونٹ والوں کو قسطوں میں کر دو، سردیوں میں بیچاروں کا بل کم آئے گا نا تو کھلے گا نہیں، قسطوں میں کر دو، وصولی پوری کرنی۔ اور جو حرام خور بیٹھے ہیں بڑے بڑے،
جو کرپشن کر کے پوری ملک کو کھا چکے ہیں ان کو پکڑنے کی کوئی بات نہیں ہو رہی، ان سے وصولی کی کوئی بات نہیں ہو رہی. او بھائی وصول کرو ان سے. اور وہ جو سود کا خاتمہ ہم نہیں کر رہے ہیں وہ برڈن بڑھ رہا ہے ہمارا، اور ہماری قوم سود کے بوجھ تلے اللہ کو دعوت، اللہ کے غضب کو دعوت دے کر مر رہی ہے، پس رہی ہے. خدا را اس کی طرف پیش رفت کریں، اللہ کی طرف رجوع کا معاملہ کریں. اللہ کے ساتھ جو ہم نے بے وفائی کی اس کے نتائج آج ہم بھگت رہے، اس میں سود خوری بھی ہے، اس میں کرپشن بھی ہے، مال حرام بھی ہے. جب تک اللہ کے ساتھ وفاداری نہیں کریں گے، اللہ کے دین کی طرف جس کے لیے ملک کو حاصل کیا تھا نہیں پلٹیں گے، ہمارے معاملات سنور نہیں سکتے. اللہ ہمیں ہدایت دے، ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، اور اللہ اپنے دین کے ساتھ مخلص ہونے اور ہمیں اجتماعی توبہ کر کے اس کے احکامات پر عمل اور ان کے نفاذ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.